بشارت صاحب، ایک طرف تو سپہ سالار اعظم ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عابد شب زندہ دار ہیں، زاہد ہیں، ایسے متوکل ہیں، ایسے سادگی پسند ہیں، قناعت پسند ہیں. فرمائیے اخلاق و کردار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض صحبت کا رنگ جو صحابہ کرام کے قلوب و ذہن پر چڑھا تو پھر ان کے زہد و تقوی اور ان کی عبادات اور آخرت کی جو ہمہ وقتی فکر تھی اس پر دنیا کی رنگینیاں کچھ اثر نہیں کر سکی. سبحان اللہ. سبحان حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زاہد تھے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر آئے اور آپ نے اہل شام سے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ تو انہوں نے یہ گورنر تھے جی وہاں؟ بالکل، آپ گورنر تھے شام کے. تو انہوں نے کہا آپ کا بھائی کون؟ فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح کی بات کر رہا ہوں. جب آپ آئے تو بالکل ایک سادہ سی سواری پر سادہ لباس ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ 2-3 مقام پر بولا. یہاں بھی فرمایا کہ اے ابو عبیدہ تمہیں دنیا بدل نہیں سکتی. دوسرا موقع وہ تھا کہ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. گورنر ہاؤس دیکھنا. گورنر ہاؤس تو وہ جو ایوان اقتدار ہے جہاں آپ رہتے ہیں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے عرض کیا کہ آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ آپ کو وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ نے جب اصرار کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے. جب گھر دیکھا تو وہاں کوئی ساز و سامان نہیں تھا. انہوں نے سوال کیا کہ ابو عبیدہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہی میرا سامان ہے. تو 3 چیزیں تھیں. ایک وہ ٹاٹ کا بوریا تھا جس پر آپ سوتے تھے، ایک پیالہ تھا اور ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا. آپ نے فرمایا یہی میرا ساز و سامان ہے. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا کہ کھانا یا روٹی. تو وہ ایک تھیلا لائے جس سے خشک روٹی کے ٹکڑے نکال کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے گئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس چشمان تر کے ساتھ یہ فرمایا ابو عبیدہ ہم میں سے ہر ایک پر دنیا نے اثر کیا لیکن دنیا تمہیں نہیں بدل سکتی. تم پر دنیا کو کوئی اثر نہیں ہوا. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ آپ امیر شام تھے، شام کے گورنر تھے، لیکن اگر کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ پہچان نہیں کر سکتا تھا کہ عام لوگوں میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ وضع قطع سے کوئی گورنری کا پتہ چلے. ایک روم سے ایک ایلچی آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے گورنر کدھر ہیں؟ اشارہ کیا گیا تو اس نے کہا یہ گورنر ہیں آپ کے. تو بالکل ایک سادہ وضع قطع اور ننگی زمین پر آپ بیٹھے تھے. تو اس شخص نے آپ سے کہا کہ آپ کم از کم قالین بچھا لیتے، کپڑا بچھاتے، جس سے پتہ چلتا یہ شام کے گورنر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے مسلمان بھائی زمین پر بیٹھے اور میں قالین پر بیٹھ جاؤں. اصل میں آپ نے یہ پیغام دیا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے، جو ہیبت وقار، جو روب دبدبہ، جلال اور شان ملی ہے، وہ ہمیں کپڑوں سے یا عمدہ سواریوں سے نہیں، وہ نبی علیہ السلام کی نسبت اور غلامی سے ملی ہے. تو ہمارا یہ وقار نبی علیہ السلام کی غلامی سے ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 400 دینار بھجوائے اور قاصد سے کہا کہ ذرا یہ دیکھنا کہ وہ کرتے کیا ہیں ان 400 دینار کا. قاصد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی آپ نے وہ تھیلی پکڑی آپ نے فرمایا یہ 5 دینار فلاں کو دے دو، 10 دینار فلاں کو دے دو، اور اپنی کنیز کے ذریعے وہ سارے دینار تقسیم کر دیے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے دامن اسلام میں اب بھی ایسی شخصیات موجود ہے کہ دنیا کی رنگینیاں ان کے زہد و تقوی پر کوئی اثر نہیں دکھا سکی. پھر یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ جس وقت خشیت الہی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کاش میں ایک مینڈا ہوتا جس کو ذبح کر دیا جاتا، اس کا گوشت کھا لیا جاتا اور اس کا جو شوربہ تھا وہ پی لیا جاتا اور اس مینڈے کو ذبح کر دیا جاتا اور مجھے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی کے اعمال کا حساب نہ دینا پڑتا. حضور یہ بھی کیسی کیفیت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ایسا منقول ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی اور کئی اکابر سے بھی، یعنی بارگاہ الہی میں عجیب یہ فکر آخرت، ہر لمحہ فکر آخرت ہے. یہ وہی نبی علیہ السلام کی فیض صحبت کا اثر ہے اور یہ محمدی یونیورسٹی کے تربیت یافتہ ہیں. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ روئے تو ایک آدمی نے رونے کی وجہ پوچھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ فتوحات اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوگا، مال غنیمت بھی آئے گا. ابو عبیدہ تم 3 غلاموں سے بڑھ کر غلام نہ رکھنا، ایک وہ جو تمہارے لیے ہوگا، دوسرا جو سفر کے لیے، تیسرا جو تمہارے اہل و عیال کے لیے ہوگا، اور 3 سواریوں سے بڑھ کے سواری نہ رکھنا، ایک وہ جو تمہارے سفر کے لیے، ایک وہ جو سامان اٹھانے کے لیے اور ایک تمہارے غلام کے لیے. فرمایا میں آج دیکھتا ہوں میرے استبل سواریوں سے بھرے ہوئے ہیں، غیر غلاموں سے بھرے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ تقسیم بھی کرتے رہتے تھے. اور فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا تھا کہ مجھے سب سے محبوب وہ ہوگا جس کو جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اسی طرح قیامت کے دن مجھے ملے. اور وہ جو اقبال نے کہا بالکل آپ اس کا مصداق ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات.